مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالی راضی ہوتا ہے تو بات بن جاتی ہے، کام ہو جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، اور وہ رب جب کن فرماتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ہی ہمیں الحمدللہ کا سبق دیتی ہے، اور قرآن مختصر قصہ ہے خدا اور بندے کی محبت کا۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جو دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، اور جو بات کسی کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ کبھی جو دعاؤں سے نہ مل سکے وہ صبر سے مل جاتا ہے، اور مقدر تو سب کے ہوتے ہیں، پر ہر مقدر میں محبت کہاں ہوتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ زندگی انہی کی رنگین ہوتی ہے جو رنگ بدلنا جانتے ہیں، اور سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ اگر کوئی تعلق ٹوٹنے پر محض آپ ہی پریشان ہیں، اداس ہیں، صدمے کی کیفیت میں ہیں، تو یقین کیجئے کہ وہ تعلق صرف آپ ہی نبھا رہے تھے، وہ تعلق کبھی دو طرفہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آتا ہے، اور خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ لوگوں کے غلام مت بنو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، اور جب سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو تو انسان بے چین نہیں ہوتا۔ وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعا، ذرا انتظار کر۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ چائے اور کردار جب بھی گرتے ہیں تو داغ ضرور لگتا ہے، اور ہمیشہ نظر اپنی خامیوں پر رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھا وہ بہت جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں ہی اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ درود شریف پڑھا کرو۔
زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے پاک ہو جائے گی۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی کے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں 2% لوگ ہی دھوپ سے جلتے ہیں، باقی ایک دوسرے سے جلتے ہیں، اور سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ دعاؤں کا حصہ تو سب بن جاتے ہیں، مگر ہمیشہ دعاؤں کا حصہ بنے رہنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اس کو یقین ہوتا ہے۔ میرے سکون کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہے نا، اور کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور حالات انسان کو وہ بنا دیتے ہیں جو کبھی وہ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا، تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کیوں اس نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا بھی۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ تعالیٰ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اونچا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھائی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ خدا سے اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں۔ غریب کے خواب بھی غریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اللہ کو ہی اللہ سے مانگ لیں جو سب چیزوں کا مالک ہے۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے، میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین۔